نئے سال کے موقع پر لوگوں میں ایک عجیب و غریب انگریزوں سے بغیر کسی تحقیق کے اندھے پن میں لیا ہوا طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا۔ اب پچھلے کئی سالوں سے انگریزی سال کے آغاز پر، عیسوی سال کے شمسی سال کے آغاز پر لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے تھے، تو اب کئی چند سالوں سے اس طرح بھی شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اس قسم کے ایس ایم ایس بنانا شروع کر دیا اور میسج بنانا شروع کر دیا ہے کہ بھائی انگریزوں کا سال شروع ہوتا ہے تو آپ مبارک کہتے ہیں، اسلامی سال کے شروع ہونے پر کیوں مبارک نہیں کہتے؟ لہٰذا اسلامی سال کے شروع ہونے پر مبارک کہو۔ اور یہ دیکھ کر بہت سارے مسلمان متاثر ہو گئے اور ان لوگوں نے اب اس قسم کے ایس ایم ایس بنانا شروع کر دیے ہیں کہ اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ حالانکہ نئے سال پر مبارکبادی کا کوئی عقل میں آنے والا لاجک نہیں ہے، کوئی بات نہیں بنتی، نئے سال پر مبارکبادی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مبارکبادی جو دیں گے وہ آپ کسی بے اولاد کو اولاد ہونے پر دیجیے۔ کسی عورت کو زمانہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہو گئی، آپ مبارکبادی دیجیے کہ آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ کو اولاد ہو گئی۔ کسی کنواری کی شادی ہو گئی تو آپ ان کو مبارکباد دیجیے کہ آپ کے لیے ایک نئی چیز آپ کو فائدہ مند آپ کی زندگی کی شروع ہو رہی ہے، آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کا ہمسفر آپ کو مل گیا، تو اس ملنے پر، آپ کے ہمسفر کے ملنے پر آپ کے لیے مبارکباد۔ کسی بھی چیز کے، کسی نے کوئی نئی چیز خرید لی، کچھ نیا سامان لے لیا، کوئی خوشی کی چیز گھر میں آ گئی، تو آپ اس پر کہیے کہ آپ کے لیے مبارک ہے بھائی، کیا اتنی اچھی چیز آپ کو مل گئی۔ لیکن جب انسان کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، اب وہ موت کے قریب چلا گیا، قبر کے قریب چلا گیا، آخرت کے قریب جا رہا، اللہ کے قریب جا رہا، دنیا سے دور جا رہا، تو اب مبارکباد کس چیز پر دی جا رہی ہے؟ کیا مبارکبادی اس چیز پر دی جا رہی ہے کہ مبارک ہو آپ قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے؟ اب بیوی اگر اپنے شوہر کو مبارکبادی دے رہی ہے سال کے شروع ہونے پر، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے مبارک ہو جی، آپ موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے، آپ مجھ سے ایک سال اور دور ہو گئے، میں مروں گی پہلے یا آپ مریں گے پتا نہیں، لیکن آپ تو اپنی خبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے، اس پر مبارکبادی۔ جب انسان کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو نقصان پر کوئی مبارکبادی نہیں دی جاتی۔ یہ بالکل غیروں سے لیا گیا طریقہ ہے، غیروں سے لیا گیا، اس میں کوئی نہ اسلامی حکم ہے، نہ اشارہ ہے، نہ وضاحت ہے، نہ صراحت ہے۔ یہ تو احتساب کا، اپنے جائزے کا وقت ہے۔ سال کا آغاز چاہے اسلامی ہو چاہے انگریزی ہو، دونوں کے دونوں سال آپ کے سامنے ایک احتساب، حساب کا مرحلہ پیش کرتے کہ سال آپ کا گزر گیا ہے، تھوڑا سا اپنے سال کا حساب لے کے دیکھ لو کہ اس پورے سال میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا۔ کتنے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں اسکول میں، کوئی اسکول میں پڑھ رہا، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، تو جب ایئر اینڈنگ ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں وہ پڑھائی کا حساب کرتے ہیں، بھئی کیا پڑھا سال بھر میں، کیا حاصل ہوا، کتنا علم آیا، کتنی نالج آئی، کون سے سبجیکٹ میں کتنی مہارت آئی۔ ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ ایگزام تو نام ہی ہے سال بھر کے نچوڑ کا۔ تو آپ نے سال بھر کیا کیا؟ آپ 365 دن اسکول گئے، کالج گئے، یا آپ نے اپنا نام رجسٹر میں لکھوایا رکھا ہے، تو آپ نے کیا کیا سال بھر؟ تو جیسے دنیا میں سال بھر کی پڑھائی کے بعد میں ایگزام ہو رہا ہے، ایسے ہی سال کے گزرنے کے بعد پورے سال کا اللہ کے یہاں ہمارا بھی ایگزام ہونے والا ہے کہ تم نے پورے سال میں کیا حاصل کیا، نمازیں کتنی پڑھی، نیکیاں کتنی کری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، نبی کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، نبی کی سنتیں کتنی زندہ کی،
گزشتہ سال میں اور اس سال میں تمہارے دین میں تم کو کیا ملا، تمہاری دینداری میں کتنا اضافہ ہوا، اللہ سے تعلق میں کتنا اضافہ ہوا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کتنا اضافہ ہوا، پہلے کتنا گناہ کرنے کے عادی تھے، اس ایک سال میں کتنے گناہ میں نے چھوڑے، اور کون سے گناہ چھوڑنے کی طاقت میرے اندر پیدا ہوئی، یہ دیکھنے کا وقت ہے۔ 12 مہینے گزرے ہیں، 12 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، 365 دن، اور اسلامی سال کے اعتبار سے 355 یا 56 دن، اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے تو کیا کیا، کیا حاصل ہوا؟ کسی عدالت میں کسی بندے کا کوئی کیس لگا ہو، اب اسے بتا دیا جائے کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کی پیشی ہونی ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ اس کو سارے کے سارے لوگ مبارکبادیاں دیں گے کہ دیکھو بھائی آنے والی 1 تاریخ کو آپ کی پیشی ہونے والی ہے، مبارک ہو؟ بلکہ اس کے لیے تو ایک احتساب ہے، اس کے لیے تو ایک فکر کا موقع ہے کہ آنے والی 1 تاریخ کو میرا حساب ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے بارے میں جج کیا فیصلہ کرے گا، میرے حق میں فیصلہ کرے گا یا میری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، کیس کی سنوائی جب ہوگی تو میرے اگینسٹ میں ہوگا یا میرے فیور میں فیصلہ سنایا جائے گا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ میری عزیز بہنوں، پورے سال کا جو ریکارڈ ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس سال کے ختم ہونے پر ہمارے رب کے دربار میں بھی ہماری پیشی ہونے والی ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارے پورے اعمال کا جتنا نچوڑ ہے وہ پیش کیا جائے گا، تو کیا یہ موقع مبارک بادیوں کا ہوگا، یا پھر یہ موقع فکر کا ہوگا، یا پھر یہ موقع اپنے آپ کو بے چین و بے قرار کرنے کا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر مجبور اور لاچار اور بے بس پیش کر کے رونے اور بے چین ہونے اور تڑپنے کا ہوگا؟ کس کام کا یہ موقع ہے؟ اپنا حساب کرنے کا کہ اے اللہ پورے سال میں مجھے کیا ملا، میں نے کیا حاصل کیا، جیسا میرا تعلق اس سے پہلے سال میں آپ سے تھا، اس پورے سال کے عرصے میں مجھے آپ سے تعلق جوڑنے کی 1 پیسے کی فکر نہیں ہوئی۔ جائزہ لینے کا وقت ہے۔ ان لوگوں کو جو دین پر بالکل نہیں چلتے، اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اس پورے سال میں دین پر چلنے کا مجھے 1 بار بھی خیال نہیں آیا، میرے رب کے حضور میرے پورے اعمال کا ریکارڈ پہنچ رہا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ اور جن بہنوں کی نمازیں کبھی 1 نماز، کبھی 2 نماز، کبھی 4 نماز، کبھی کچھ بھی نہیں، اس طریقے سے چل رہا تھا، ان کو بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ پورے سال میں فجر کی 1 نماز میں نے نہیں پڑھی، اب سال ختم ہو رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے حضور میں کیا لے کر جاؤں گی؟ میرے اعمال نامے کا ایک نیا پنہ کھلنے والا ہے۔ میری پچھلی زندگی تو پوری سیاہ تھی، اس سال تو کم سے کم میں کچھ کر لیتی۔ یہ احتساب اور اس جائزے کا نام ہے سال کا آغاز۔ کتنی فکریں آج ہمارے ذہنوں پر سوار ہوتی ہے، ہر کسی کے ذہن پر کوئی نہ کوئی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی دھن ستاتی ہے، کسی کو معاش بزنس کی، کسی کو بازار کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو بچوں کی، کسی کو صحت کی، کسی کو اپنے آپ کو نکھارنے کی، کسی کو جمع کرنے کی، کسی کو خرچ کرنے کی۔ بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، سالن کا کیا ہوگا، کتنی فکریں آج ہر ایک کے ذہن پہ سوار ہے۔ ان تمام فکروں میں ہمیں اس بات کا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کے بارے میں ہمارے ان تمام فکروں میں کتنی فکریں۔ اگر اللہ پاک کوئی ایسا آلہ
یا پھر ایسی کوئی شکل ہم کو عطا کر دے کہ جس سے ہم اپنی فکروں کو شمار کر سکے، تو ذہن سے ساری فکروں کو نکال کر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں اور ایک ایک فکر کو گنیں کہ ماں کو بیٹی کی فکر، بیٹی کی شادی کی فکر، بیٹی کی پڑھائی کی فکر، بیٹی کی صحت کی فکر، بیٹی کے سسرال کی فکر، بیٹی کے گھر بار کی فکر، باپ کو اپنے بچے کے کھانے کی، پڑھنے کی اور بزنس کی اور جاب کی اور نوکری کی اور شادی کی فکر، اور اپنے کاروبار کی، اپنے گھر بار کی، اپنے جائیداد کی، ایک گھر کو دو گھر کو چار گھر، کرائے کے گھر کو ذاتی گھر، ایسی 20 فکریں ہماری فکروں میں ہوگی. لیکن ان 100 فکروں میں آخرت سے متعلق، خبر سے متعلق، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بارے میں ہماری کتنی فکریں ہوں گی، ہم جائزہ لے کے دیکھ لیں. اس بات کا جائزے کا یہ وقت ہے کہ تم نے پورا 1 سال گزارا کہ تم کو کیا ملا، حاصل کیا ہوا.